ویلکم بیک ویورز. اور جیسے میں نے آپ کو بولا تھا کہ ہم لوگوں کے ساتھ تھرسڈے کو آپ لوگ بھی شامل ہو سکتے ہیں. ہم نئے ٹیلنٹ کو انٹروڈیوس کریں گے. کچھ ایسے ٹیلنٹ ہوتے ہیں جو آ چکے ہوتے ہیں لیکن ابھی فریش ہوتے ہیں, اتنا لوگ ان کو جانتے نہیں ہیں. اور کچھ اور نہیں اگر آئے ہوئے تو آپ ہمارے چینل کے تھرو اپنے انرولمنٹ کرا سکتے ہیں اور آپ اپنی ایکٹنگ, گانا جو بھی آپ کو آتا ہے آپ وہ آگے انٹروڈیوس کرا سکتے ہیں. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں ارسلان جاوید. السلام علیکم ارسلان. یہ ایکٹر بھی ہیں اور ماڈل بھی ہیں. ساتھ ان کے ہیں شاہ حسین, یہ بھی ایکٹر ہیں اور ماڈل ہیں. کیا حال چال ہے دونوں کے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. اچھا پہلے ارسلان سے تھوڑا پوچھ لوں. ارسلان, آپ نے ماڈلنگ سے سٹارٹ کیا, ذرا تھوڑا سا بتائیں کیسے انٹرنیشنل ریم کیا؟ میں نے اپنا کیریئر سٹارٹ کیا ہے کولمبو فیشن ویک سے. اچھا. اور میں پاکستان کا فرسٹ ماڈل ہوں جس نے ڈائریکٹلی انٹرنیشنل ریم کیا ہے. واو. اس کے بعد ایک اللہ کا شکر ایک اور انٹرنیشنل پروجیکٹ ملا جو فلم مجھے ایک ٹیلی فلم ملی تھی جو نیو یارک فلم فیسٹیول میں اس سال لگے گی. اچھا اچھا, ویری گڈ. اس کے بعد ایک اور انٹرنیشنل پروجیکٹ ملا ایک ڈیزائنر کے لیے میں کیا پاکستانی, اور وہ شوٹ پبلش ہوا ہے پیرس کے فیشن میگزین میں, اور لوکل شوٹس کیے ہیں. اب آئے ہو ایکٹنگ میں کیا ٹیلی فلم کی ہے آپ نے ابھی تک صرف, اس کے علاوہ ہمارے یہاں چینلز کے لیے کوئی سیریلز یا کچھ ٹرائی میں کر رہا ہوں آج کل. مجھے ایک دو آفرز بھی ہیں لیکن لیٹس سی میں کب اس کو اپروو کرتا ہوں, ڈیپینڈ کرتا ہے. اچھا شاہ حسین, آپ نے بھی ایکٹنگ سے سٹارٹ کیا ماڈلنگ سے؟ میں نے جو سٹارٹ کیا تھا وہ ایز اے ایکٹنگ لیا تھا. اچھا. ایکٹ میں آلریڈی میں نے سٹارٹ کیا تھا اور مجھے اس فیلڈ میں زیادہ ٹائم نہیں ہوا, لیکن یہ کہ ماشاء اللہ میں نے جو بھی کام کیا ماڈلنگ تو خیر میں نے اب اسٹارٹ کیا ہے, لیکن میں نے ایز اے ایکٹ اسٹارٹ کیا ہے. ایکٹنگ تو ایکٹنگ میں مزہ آتا ہے یا آف کورس, یہ تو ایک ٹیلنٹ ہوتا ہے جو کہ ایک آپ کے انٹرنلی آپ کے اندر ہوتا ہے. صحیح. ضروری نہیں ہے کہ وہ چیز آپ کے اندر ڈالی جائے. کیسے پتا چلتا ہے کہ ہاں میں ایکٹر بن سکتا ہوں؟ وہ اس وجہ سے کہ کچھ میرے فرینڈس وغیرہ تھے ایسے گیدرنگ وغیرہ کرتے تھے, ایسے ہی تفریح میں ایکٹنگ کرتے ایسے کر لیا کرتے تھے. ممکری یا کسی کو کاپی کرنا؟ ہاں نہیں, کاپی نہیں کرنا, جو بھی بس کچھ ڈائلاگز کسی مووی کے بول دیے یا اس طرح. ہاں بس ایسے ہی کہ ایکسپریشن ایسے بنا لینا بالکل کہ لگے یار کہ وہی ایکٹ ہو رہا ہے کوئی چیز. تو بڑی اچھی ایکٹنگ زندگی میں آپ کرتے ہوں گے جب ایکٹنگ شروع نہیں بھی کی ہوگی. لوگوں کو بے وقوف بنانا تو آسان ہو گیا ہوگا, ہے نا؟ یہ بات ہے بس. اچھا مجھے بتاؤ ارسلان کہ آپ نے ٹیلی فلم جو کی ہے, آپ کہہ رہے ہو انشاءاللہ اس میں نیو یارک فلم فیسٹیول میں ہوگی, کیسے آفر آئی, کیا رول ہے اس میں لیڈ رول میں ہوں, اور آفر مجھے اس طرح ہے کہ اس کا ڈائریکٹر جو تھا وہ میرے بچپن کا دوست ہے. اچھا اچھا. تو وہ اس نے ڈائریکشن کا کورس کیا نیو یارک سے ہی. صحیح. اور وہاں سے اس کو پروجیکٹ ملا. ٹھیک ہے. دین آئی گاٹ اے چانس ٹو بی اے پارٹ آف اٹ. ویری نائس. یہ تو بڑی اچھی بات ہے. مطلب آپ چھوٹے سے آپ دیکھیں اپنے فرینڈ کو بھی ایک اچھا چانس ملا ہوگا. اس کا ہی فرسٹ پروجیکٹ تھا, اس کے لیے بہت بڑا پروجیکٹ تھا یہ, کیونکہ نیو یارک فلم فیسٹیول میں چانس ملنا از ناٹ این ایزی. ٹھیک ہے, ڈیفیکلٹ. ایک ہمارے ساتھ کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. آمنہ کیسی ہیں؟ یاہیا بات کر رہا ہوں. جی آیا, کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. بھائی آپ کی جو اسمائل ہے میری بہن کو بہت پسند ہے, اس نے کہا تھا آمنہ کو کہہ دینا اس کی اسمائل میں بڑی معصومیت ہے. اچھا چلیں, شکر ہے میری اسمائل میں معصومیت ہے, لیکن ویسے میں معصوم نہیں. دیکھیں وہ تو خیر آپ بہتر جانتی ہیں, لیکن ویسے تو لائیو پروگرام میں بہت شکریہ ہوتا ہے, بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. دیکھیں ہم پھر بھی کال کرتے ہیں آپ. جی بہت شکریہ. اینی وے آپ کے دو نئے ٹیلنٹ آئے ہوئے ہیں, آمنہ ارسلان ہیں اور دوسرے ہیں, لیکن اصل بس پتہ کیا ہے کہ اچھی بات ہے کہ آپ نئے ٹیلنٹ کو پروموٹ کرتے ہیں. جی جی بالکل. اور کیونکہ دیکھیں یہ پرانے چہرے تو ہر وقت آتے ہیں, ہر وقت سیلیبریٹی ہوتے ہیں, لیکن جو نئے لوگ ہیں ان کو بھی سیلیبریٹی بنانے کے لیے ان کو زیادہ سے زیادہ میڈیا پہ لانا اور پروموٹ کرنا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے نا. اور آپ لوگ یہ کام کر رہے ہیں, اور میں ان دونوں کے لیے کہوں گا کہ مطلب ان کو وش کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو مزید کامیابیاں دیں اور یہ آتے رہیں, ایکٹنگ میں ہمارا نام کریں, کیونکہ جب تک نیا ٹیلنٹ نہیں آئے گا نا تو ہم لوگ پروموٹ بالکل, ہم لوگ کیسے پرانے لوگ بھی بہت اچھا کام کریں, لیکن پرانے لوگ ڈیفینیٹلی اچھا کام کر رہے ہیں, لیکن دیکھیں ان کو کشن نہیں دیں گے نا, اگر ہم جگہ نہیں دیں گے تو ہم یہ آگے لے کے نہیں چل سکتے. بالکل, پرانے لوگ بھی ایک دن جانا ہے, پھر نئے لوگوں کو آنا ہے. جی آیا بالکل صحیح. ہمیں اچھی بات ہے, وی آر ہیپی چانسز, اور وی ہوپ کہ یہ دونوں آگے چل کے بہت اچھا کام کریں. آمین انشاءاللہ. بہت شکریہ یایا کال کرنے کا. اور آپ کو میں ایک بات بتاؤں یایا, آپ لوگوں کے حوصلہ افزائی سے جتنا ایک ہمت آتی ہے نا انسان, بالکل بالکل ایک بوسٹ ملتا ہے, کیونکہ ہم لوگ نئے لوگوں کو جو لوگ پسند کرتے ہیں تو ایک الگ سے خوشی ملتی ہے. ٹھیک ہے پرانے لوگ بھی بہت اچھا کام کریں, نو ڈاؤٹ بہت اچھا کام کرتے ہیں, اور لوگ ان کو دیکھنا چاہتے ہیں, ایسا نہیں کہ لوگ ان کو نہیں دیکھنا چاہتے, لیکن نئے ٹیلنٹ کو بھی ہمارے ملک میں جتنا نہیں اتنا پروموٹ کیا جاتا, لیکن اب یہ چیز شروع ہو چکی ہے, ہر چینلز میں یہ ہو رہا ہے کہ وہ لوگ پروموٹ کرتے ہیں. اینی ویز, اچھا اب ایکٹنگ کر لی ہے, اب
یہاں اگر کوئی پروجیکٹ ملتا ہے آپ کو بھی اگر کوئی مووی کا پروجیکٹ ملتا ہے تو کیا کرو گے یا صرف ٹی وی کی طرف ہی رہو گے؟ نہیں تو ہمیشہ فائدہ، لیکن میں اپنا ایکسپیرینس بتاتا ہوں جی احسان. مجھے کوئی نہیں جانتا تھا اس سے پہلے، ایون ابھی بھی لوگ نہیں جانتے، لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں فیشن انڈسٹری کے اندر جو ہمیشہ نیو ٹیلنٹ پروموٹ کرتے ہیں، بالکل. اور ان کی خواہش ہی ہوتی ہے کہ ہمیشہ نئے لوگ سامنے آئیں، کیونکہ ایک چیز جو لوگ آ چکے ہیں ان کو ریپلیس کرنے کا جو نیا ٹرینڈ ہے وہی آتا ہے ہمیشہ. احسان مجھے ایک بات بتاؤ، آپ اسٹڈیز کے ساتھ ساتھ کر رہے ہو یہ، جی تو کیسے مینج کرتے ہو؟ اٹس کوائٹ ڈیفیکلٹ. میں ایون جاب کے ساتھ بھی کنٹینیو کیا ہے. اچھا، کیا جاب کرتے تھے؟ میں ایک ایڈورٹائزنگ ایجنسی میں تھا. اچھا ٹھیک ہے، اس کے بعد میں نے ریزائن کر دیا کیونکہ پھر میں اس میں کام میں اتنے بزی انوالو ہو گیا. لیکن اسٹڈیز ابھی بھی چل رہی ہے میری. اچھا، ٹھیک ہے، اور بہت ٹائم نکالنا پڑتا ہے ہر چیز کو ظاہری سی مینج بات ہے، کرنے کے پڑھائی لیے. کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں چلانا اور پھر اپنے شوق کو بھی نہیں آپ مار سکتے. ظاہری سی بات ہے، شوق کو بھی رکھنا ہے، اور اگر آپ کے اندر کوئی ٹیلنٹ ہے تو ضرور اس کو آگے لایا جائے. یہ پہلے ہوتا تھا کہ گھروں میں پرابلمز ہوتی تھی کہ جی بیٹا ہمارا چلا جائے گا یا بیٹی چلی جائے گی، میڈیا میں چلی جائے گی، تو پرابلمز آتی تھی. اب ماشاءاللہ اتنی اچھا ہم لوگوں کے گھروں میں بھی یہ چیز اتنی اویئرنیس ہو گئی ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ چھوٹی چھوٹی لڑکیاں بھی اب ان کے پیرنٹس جو اچھی فیملیز کے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں کوئی بات نہیں، اگر ہماری بچی کو کوئی رول ملتا ہے یا کوئی کمرشل ملتا ہے تو کر لے، یا بچہ اگر ہمارا جا رہا ہے تو جائے. آپ لوگوں کو کبھی کوئی پرابلمز آئی ہیں اپنے گھر کی طرف سے؟ نہیں، مجھے تو نہیں آئی کیونکہ بیسیکلی میرے فادر خود میڈیا کے تھے. اچھا، تو اس سے مجھے اس طرح کوئی ایشو نہیں ہوا. صحیح. اور آپ کو بالکل نہیں. اور مجھے جی میں بات کری تھی کہ کیونکہ جب پہلے ہوتا تھا کہ جب بچے نے جانا ہے یا بچی نے جانا ہے تو ایک ہوتا تھا ماں باپ کو نہیں پاگل ہو گئے ہو، پہلے پڑھائیاں کر لو، پہلے یہ کرو، کچھ انجینئر بن جاؤ، ڈاکٹر بن جاؤ. اب میں نے دیکھا کہ لوگ اس چیز کو پسند کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے میرا بیٹا آرٹسٹ ہے تو اچھی بات ہے. بہت بڑی بات ہے. اصل میں اس میں ایک ایڈوانٹیج آپ کو یہ ہے کہ اس میں اسکوپ بہت ہے آج جی کل. بالکل. اور جہاں تک ٹی وی کا ٹرینڈ چل رہا ہے پاکستان کے اندر، اتنے ڈراما سیریل بن رہے ہیں اور اتنا کام چل رہا ہے ماشاءاللہ، اتنے کمرشلز بن رہے ہیں کہ لوگوں کو اپرچونیٹی مل جاتی ہے. اچھے خاصے فیشن شوز پاکستان میں ہوتے ہیں جو اب ٹی وی پہ آتے ہیں، کہ پہلے نہیں آتے تھے. پہلے نہیں آتے جو بہت سے لوگوں کو کوئی انفارمیشن نہیں تھی آج سے پہلے فیشن شو ہوتا کس طرح کا ہے، اب ان کو اویئرنیس ہے، لوگ دیکھنے آتے ہیں، اپریشیٹ کرتے ہیں، بہت کچھ بہت فائدہ ہوتا ہے. اچھا ویسے جب ریمپ پہ چلتے ہو کیا سب تو یوں دیکھتے ہوں گے ہے نا؟ کبھی ایسا ہوا ہے کوئی پرابلم نہیں، کوئی لڑکیاں کہ آپ تو بھائی آپ کی ہائٹ تو بہت لمبی ہے؟ میں آپ کو ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں. ویسے سری لنکا میں ہوا تھا جب میں کولمبو فیشن ویک کرنے گیا تھا، اور جتنے ماڈلس تھے سب چھوٹے چھوٹے تھے مجھ سے. اچھا، ہاں، وہ انڈینز بھی تھے وہاں پہ، انڈین ٹاپ ماڈلس بھی تھے، سری لنکنز بھی تھے. ٹھیک ہے. تو ان کی ہائٹ تھی 6'1", 6'2", اور میں سب سے لمبا تھا، میری ہائٹ تھی 6'4". او مائی تو گاڈ. سب میں یعنی جب لائن اپ ہوتا تھا سب سے اینڈ میں مجھے کہا کرتا تھا کہ آپ بالکل اینڈ میں ہو، آپ کا ڈریس جو ہے سب سے اینڈ میں آئے گا. ڈیزائنرس کو بہت اور ایشو ایسی بھی ہوتا تو پرابلم ہو جاتی ہوگی کہ ڈریس نہیں ہوتا ہوگا. ڈیزائنرس کو بہت ایشو ہوتا تھا. اصل میں میرے ساتھ سب سے سلیوز کے ایشو ہوتے تھے، اور sleeves کا main issue. پھر وہ اصل میں میرے لیے انہوں نے اسپیشلی ایک ارینجمنٹ کیا تھا کہ میری میجرنگ کر کے انہوں نے پھر صحیح. اچھا شاہ، آپ کیسے رولز پسند کرتے ہو کہ کیا ہے آپ کا آگے کیا ارادہ کہ آپ کیسے رولز کرو گے؟ روز کا تو میں نے ہمیشہ یہ سوچا ہے، میرے بہت سینئر آرٹسٹ تھے، میں ان کو ذکر کرتا چلوں، معین اختر کا، جو میرے ریلیٹیوز بھی ہیں، اور وہ ہمیشہ مجھے ایک ہی چیز کہتے تھے، حالانکہ وہ مجھ سے پہلے بھی کہتے تھے کہ تمہیں اگر اس فیلڈ میں بھی آنا ہو تو بالکل جو ہے نا میں تمہارے ساتھ ہوں، لیکن ہمیشہ خود ہی نہیں آنا چاہے اس فیلڈ میں کہ نہیں یار. لیکن اچانک پتہ نہیں کیا ہوا مجھے کہ نہیں اس فیلڈ میں آنا ہے. اور ان دونوں معین اختر کی ویسی طبیعت اتنی زیادہ ناساز چل رہی تھی، لیکن انہوں نے ہمیشہ مجھ سے ایک بات بولی کہ چاہے جتنی بھی اسٹرگل کرنا، لیکن کوشش کرنا کہ تم ایکسٹراز میں یا بیک رول نہ کرو، کوئی فری لیڈنگ رول نہ کرو، کوئی ایسے لیڈ رول کرو جس میں پھر تم ہمیشہ لوگ لیڈ سے اٹھائیں گے، پہچانیں گے پھر تمہیں، ورنہ ہمیشہ پیچھے ہی رہو گے. اور بہت سال تمہیں اس چیز میں نکلے. کون تمہاری انسپریشن ہے کہ جس کو تم ابھی دیکھتے ہو ڈراماز میں اور تم کہو میں اس طرح کی ایکٹنگ کروں، میں اس طرح کا بنوں؟ ایکٹ میں تو پھر بس ایسا ہے کہ میں ڈفرینٹ لوگوں کو بہت لائک کرتا ہوں، جیسے انڈینس میں بھی ہیں اور پاکستانیز میں بھی ہیں. نہیں، میں ہمارے اپنے ڈراما کے جو ہمارے ایکٹرز ہیں جو ہمارے ڈراما میں آتے ہیں، ہمارے سیریلز میں آتے ہیں، ان کو کون، کیونکہ ماشاءاللہ ہمارے یہاں جو ڈراموں میں لوگ ایکٹنگ کرتے ہیں وہ ایک ریالٹی ہے. بالکل. آپ انڈیا کے ڈراموں کو ان سے کمپیئر نہیں کر سکتے. وہاں آپ نے 4 میوزک ڈال دیے، سندور لگا لیے، یہ کر لیا. ایگزیکٹلی ہمارے جو ڈراما بنتے ہیں ان میں کیا ہوتا ہے، ریالٹی دکھائی جاتی ہے. اس ریالٹی میں آپ نے انوالو ہو کے جو ایکٹنگ کرنی ہوتی ہے وہ ایکچولی میں نے ایک پروجیکٹ کیا تھا آفتاب عالم کے ساتھ، میرے بہت سینئر ہیں وہ، بہت کام سیکھا ہے میں نے ان سے. ایک پروجیکٹ ان کے ساتھ کیا تھا میں نے، ایک ریئل شو کیا تھا، بالکل ریالٹی شو تھا وہ. تو اس میں لوگ بس یہ کہہ رہے تھے کہ اگر یار کیمرے نہیں ہوتے تو یہ لگ رہا تھا کہ کنفرم یہ لڑائی ہو رہی ہے. ایک پروجیکٹ تھا کنفرم لگ رہا تھا، تو اس میں بہت سیکھنے کو ملا کہ میں اس میں خود شیئر تھا، اس میں میں کام کر رہا تھا میں اس میں، لیکن بالکل اس میں لگا کہ جنہیں بالکل. ہمارے ساتھ ایک کالر ہے. السلام علیکم.
وعلیکم السلام جی، کون بات کر رہے ہیں؟ مستقیم بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے. کیسے ہیں مستقیم آپ؟ اللہ کا شکر ہے، بالکل فرسٹ کلاس. جی، کیا کہیں گے؟ جی بالکل ٹھیک ٹھاک. اچھا، یہ آپ کے ساتھ نیو ٹیلنٹ بیٹھے ہوئے ہیں. جی بہت خوشی ہوئی ان کو دیکھ کے، اور اچھا لگتا ہے کہ نیو ٹیلنٹ آ رہا ہے آگے کی طرف. جی جی اور یہ میرے خیال میں بہتر اور مزید بہتر کریں تو ہاں جی بالکل. میرا خیال ہے آپ کو شوق ہے آنے کا ٹی وی پہ؟ بالکل بالکل، کیوں نہیں شوق ہے مجھے. ہاں تو کیا کرنا پسند کرتے ہیں؟ ایکٹنگ، سنگنگ، کیا؟ میں ایکٹنگ کرنا پسند کروں گا. اچھا، ایکٹنگ کرنا پسند کریں گے. تو آپ اسلام آباد سے کال کر رہے ہیں؟ بالکل جی، اسلام آباد سے. ہاں جی، تو آپ جب کراچی آئیں تو اگر آپ میں کوئی ٹیلنٹ ہے تو آپ ہمارے شو پہ آ سکتے ہیں. بالکل، وائی ناٹ، انشاءاللہ ضرور آ کے. انشاءاللہ جی. تھینک یو فار کالنگ. بہت شکریہ جی، بہت شکریہ کال کرنے کا. جی تو ہم بات کر رہے تھے. ہاں، اب آپ بتائیں مجھے کہ آپ کی انسپریشن کون ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میں اس ایکٹر کو دیکھوں تو مجھے ایسی ایکٹنگ کرنی ہے، پھر میں ارسلان پہ بھی آؤں گی. مطلب کوئی ایک کوئی فیوریٹ ایکٹر ڈراموں میں کوئی بھی ہو سکتا ہے. ایک تو میں نے سب سے پہلے آپ کو آفتاب عالم کو بتایا کہ میرے بہت فیوریٹ ہیں. اس کے علاوہ فیصل قریشی ہیں. ہاں، لگتا ہے کہ بندہ جب ایکٹنگ کر رہا ہوتا ہے تو لگتا ہے بالکل ریئل جو ہے نا. میں ٹرسٹ می، مجھے فیصل ایک ہوسٹ کے ٹھیک ہے ہوسٹ ہے، لیکن جو فیصل کی ایکٹنگ ہے نا اور جو وہ رولز کرتے ہیں اس ہر طرح کا رول کر لیتے ہیں. بندہ ڈھل جاتا ہے اس میں واقعی، کوئی شک نہیں ہے، کوئی شک نہیں. ارسلان آپ کی؟ میری فیصل قریشی ہے، صاف سی بات ہے، کیونکہ ہی از فینومینل. میں نے بہت سے exactly. ڈرامے دیکھے ہیں اور بہت اچھا کام کرتے ہیں بیسیکلی. اور آئی لو ہم الاٹ، کیونکہ ابھی میں ریسنٹلی ایک ایوارڈ شو میں تھا تو ان کو وہاں پہ ایوارڈ نہیں ملا ایز اے ہوسٹ، تو مجھے بڑی خوشی ہوئی دل سے. لیکن اس کے فیصل کے علاوہ بھی ہمارے یہاں بہت ایکٹرز ہیں. فلم انڈسٹری کے اندر مجھے ایک ہی ایکٹر پسند ہے، وہ شان. ہاں بالکل، کیونکہ شان جو ایکٹنگ کرتا ہے وہ باقی پاکستان میں واحد ہماری ٹیلنٹ ہے. ہم بہت ہی انفارچونیٹلی ہماری انڈسٹری جو ہے وہ نہیں آج کل فلم انڈسٹری اتنی چل رہی، بٹ ماشاءاللہ ہمارے پاس شان جیسے ایکٹر ہیں اور ان کا کوئی مقابلہ نہیں. لیکن بات وہی ہے کہ آپ ایک دوسرے پہ نہیں کانسیپٹ کر سکتے کہ اگر صرف بابر علی ہوں گے یا شان ہوں گے یا سعودی ہوں گے تو ان پہ ہی نہیں کر سکتے. اس طرح ہر فلم، ہر دوسری فلم میں وہی، ہر دوسری فلم. تو کیا پلانز ہیں آپ دونوں کے آگے کے؟ کیا ایکٹنگ کے حوالے سے آپ کا کیا پلان ہے؟ زیادہ تر ٹرینڈ جو ماڈلنگ پہ ہے. I want to be a good model in my life. I think you are a good model, no doubt about it. بٹ اچھا آپ نے بولا کہ میں اور بھی اچھا کروں. ڈیفینیٹلی، کیونکہ بیسیکلی جس طرح میں لوگوں نے سیکھا ہے اتنے کم عرصے کے اندر، اور اچھا یہ مجھے بتائیے چیننے شیننے یہ پہننے کا کیا کانسیپٹ ہوتا ہے؟ آپ نے نہیں کان میں کوئی بالی شالی؟ نہیں، کان میں کچھ. یہ چینیں پہننا، بینڈز پہننا، یہ ایک ماڈل کا ایک یہ ہے کرائٹیریا؟ یہ اسٹائل اسٹیٹمنٹ ہوتے ہیں بیسیکلی. اچھا، بہت سارے چین پہن لو. نہیں، ہر کسی ڈفرنٹ ہوتا ہے. کسی کے کالر کھول لو، یہ اسٹائل اسٹیٹمنٹ ہے. میں بہت ہر کسی کا ڈفرنٹ. جیسے میں جس کو فالو کرتا ہوں وہ رضوان بیگ ہے. رضوان بیگ کی ڈفرنٹ چیزیں ہوتی ہیں. وہ گلے میں کچھ نہ کچھ پہنتے ہیں، ان کے ماچو ہیں ہم، ان کا ہر کسی ڈفرنٹ اسٹائل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور میں ان کو فالو کرتا ہوں ٹرینڈ کے اندر کہ وہ بیسیکلی ہی از ون جو جن کو ہر چیز پتا ہوتی ہے کہ نیا ٹرینڈ کیا چل رہا ہے، نیا فیشن کیا چل رہا ہے، تو میں ان کو زیادہ فالو کرتا ہوں. صحیح ہے. تو پلانز آپ کے یہ ہیں کہ آپ نے ماڈلنگ زیادہ ہیں. ٹھیک ہے. اور شاہ آپ کے کیا ہیں؟ آپ نے بھی کچھ بالی شالی، ہائی لائٹس، لو لائٹس جو بھی کرائی ہوئی ہیں؟ اس کا بھی ایک مقصد میں آپ کو بتاؤں. اس کی ایک خاص وجہ یہ ہے کہ آپ پر دیکھ رہے ہوں گے لوگ اس سفر کے اندر ٹی شرٹس پہنتے ہیں. ہاں صحیح ہے، لیکن آپ کا اسٹائل، یہ اسٹائل ہے کہ جب آپ ایون کے اپنے ایریا سے جب نکلیں آپ کو لوگوں کو پتا چلنا چاہیے کہ کوئی آرٹسٹ نکل رہا ہے. صحیح، یہ ان کا اسٹائل ہے بھائی، زبردست. اچھا، وش یو آل دا بیسٹ دونوں کو. اللہ میں آپ لوگوں کو بہت کامیابی دے. آپ لوگ جو بھی کریں بہت آگے جائیں، اور جب بہت سپر اسٹار ہوں تب بھی میرے شو پہ آئیے گا. یہ آپ کا مجھ سے وعدہ ہونا چاہیے. یہ نہ ہو کہ آپ میں ایٹیٹیوڈ آ جائے کہ ہم تو نہیں جاتے، اب آمنہ ملک کے شو پہ اب ہم نہیں جائیں گے. تو بہت سپر اسٹار بنے لیکن ہمارے شو پہ ضرور آئیے گا. اپنا بہت خیال کریں اور اللہ میں آپ کو بہت ترقی دے. میں آپ سے ملوں گی ایک نئے شو کے ساتھ. اللہ حافظ، اپنا بہت خیال کریں.